آگے پیش کر رہے تھے دونوں ججز کے آگے، تو آپ کو میں یہ بڑی آپ کو تسلی دلا سکتی ہوں، آج ججز بھی پریشان تھے کہ تم کیا کیس بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، اور ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اگلے، میرا نہیں خیال ججز کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگلے 5-6 دن انہوں نے پروسیکیوشن سے سننا کیا ہے. جو کچھ پروسیکیوشن اب بتا رہی ہے نا، وہ آپ یہ سوچ لیں کہ میرے خیال میں یہ عمران خان کے حق میں ہی جا رہے ہیں جو کچھ آج پروسیکیوشن بتا رہی ہے. مطلب آپ کہہ رہی ہے خوشخبری آنے والی ہے پی ٹی آئی؟ خوشخبری تو آ جانی چاہیے تھی. عمران خان اور شاہ محمود کو اب تک رہا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کوئی بات نہیں، جہاں انہوں نے تقریباً 8-9 مہینے کاٹ لیے ہیں تو تھوڑے سے دنوں کی بات ہے. جب پروسیکیوشن انشاءاللہ ختم کرے گی تو ججز انشاءاللہ ان کو رہا کریں گے، کیونکہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ سارے لائرز بھی کہہ رہے ہیں جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہاں تک کیس پہنچ کیسے گیا ہے، کیونکہ اس کو تو کئی دن پہلے ججز کو رہا کر دینا چاہیے تھا دونوں کو. اچھا، علیمہ خان صاحب، جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت بات کر لے تو عمران خان کی رہائی پاسبل ہو سکتی ہے، کیا آپ نے پی ٹی آئی قیادت کو نہیں کہا کہ بات چیت کر اچھا لیں؟ میری بات سنیں، آج تو میں نے جو کچھ میں نے بہت دفعہ کہا، رانا ثناء اللہ پہ بہت تنقید کی کہ انہوں نے یہ کیس کس قسم کا کیس کیا تھا عمران خان اور شاہ محمود پہ، جس پہ سزائے موت ہو سکتی ہے. لیکن آج جب ہم کیس سن رہے تھے اندر، تو ایک بہت ضروری خیال آیا اور ہمیں سمجھ آئی کہ اگر آج ہمیں رانا ثناء اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیس کیا سائفر کا، کیونکہ اب یہ پورا تاریخ کا حصہ بن گیا پاکستان کی، سارا ریکارڈ قائم ہو گیا. یہ ریکارڈ پاکستان کے، جب یہ کیس، یہ سارا ریکارڈ جائے گا سپریم کورٹ میں، اور وہاں پہ جو سائفر عمران خان نے بھجوایا تھا اپنی حکومت میں چیف جسٹس کو، وہ ابھی ان کے پاس موجود ہے. اس کے بعد ہمیں جانا چاہیے پاکستانیوں کو سپریم کورٹ، اور ان کو کہنا چاہیے یہ سارا ریکارڈ، پورا ریکارڈ تیار کر کے اس کیس کا پڑا ہوا ہے، اس کو بھی کھلوائیں اور وہ سائفر بھی کھولیں. آج بتائیں کہ روز ہائی کورٹ کے جج پوچھتے ہیں یہ کیسا کاغذ ہے جس کے اوپر سزا ہو گئی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں اس کے اندر ہے کیا. یہ کیس وہاں پہنچنا چاہیے سپریم کورٹ میں، چیف جسٹس کو سائفر کا کاغذ کھولنا چاہیے اور اس کے اندر دیکھنا چاہیے کہ آخر کار وہ کون ہیں جن کے اوپر آرٹیکل 6 غداری کا لگنا چاہیے، جنہوں نے پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، عمران خان کی حکومت گرا کے. اچھا، علیمہ خان صاحب، 2 یا 3 سماعتوں میں آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی دیکھتے ہوئے نظر آ رہی ہے اگلی 2 یا 3 سماعتوں کے اندر؟ نہیں، کیونکہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے پورا سال انہوں نے بھی جیل میں بٹھانا ہے، کیونکہ اگلا کیس کو تیار کر رہے ہیں نا. اگر ایک کیس ختم کر دیں گے، لیکن سائفر پاکستان کے لیے بہت ضروری کیس ہے، یہ بس بچوں یاد رکھیں. سائفر جو بہت سالوں سے، پتہ نہیں کتنی، اب ہم سن رہے ہیں کہ یہ پہلے بھی ایسے ہی آرڈر آتے تھے، لیکن یہ سائفر جو اب ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے، اور رانا ثناء اللہ کو، ان کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ انہوں نے کتنی خدمت کی ہے پاکستان کی، اس کو ریکارڈ پہ لا کر. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اس کو سائفر کو کھولیں گے تاکہ پاکستان میں آئندہ کے لیے کبھی اپنے لوگ اپنے ملک کے ساتھ غداری نہ کریں. میم وہ تو سپریم کورٹ پہلے ضمانت دے چکی ہے.